الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بے شک اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا۔ میں آج پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ تک حاضر ہوں۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ تک کو پورا واقعہ میں پیش کر سکوں۔ واقعہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا کھانا۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر جنگ خندق جو آج سبا مساجد کے پاس موجود ہے، جب وہ کھودی جا رہی تھی تو تمام صحابہ کرام وہاں پہ خندق کو کھودنے کا کام کر رہے تھے، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پڑتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں کے سکم پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ بھوک کے وجہ سے کئی دن گزر گئے تھے، لوگ بھوکے پیاسے کام کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے محنت و مشقت کر رہے تھے، کافی شدت سے کام کر رہے تھے۔ جب نظر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑتی ہے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، تو انہوں نے دیکھا کہ جسم مبارک پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ وہ فوراً اجازت لیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے اور اپنے گھر چلے آتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے، تو ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ کچھ بھی تو نہیں ہے، بس تھوڑا سا آٹا بچا ہوا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ اس پہ ایک شعر بھی مجھے یاد آتا ہے کہ آدھا کلو جو میں ایک بکری جبا، ساتھ میں نبی جی کی فوج کھانے آئی تھی، سارے صحابہ کو کھانا کھلائے جا کھلائے جا۔ ایک کافی پرانا شاعر ہے، لیکن ابھی اس کا مطلب جب میں یہ جنگ خندق کا واقعہ پڑھا ہوں تو اس کا مطلب مجھے پتا چلا کہ اس زمانے میں جو شاعر یہ شاعری کی ہے، کتنے اندرونی انداز سے انہوں نے شاعری کی تھی کہ آدھا کلو جو میں ایک بکری جبا، ساتھ میں نبی جی کی فوج کھانے آئی تھی۔ جب گھر پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیوی سے فرمایا، بیوی نے فرمایا کہ تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ یہ کافی ہوگا۔ بکری کے بچے کو ذبح کیا اور آٹے کی روٹی بنائی گئی، کھانا تیار کیا گیا، سالن تیار ہو گیا۔ بارگاہ رسالت میں تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کھانا تیار ہے، آپ کچھ صحابہ کو لے کر گھر پہ تشریف لائیں کھانا کھانے کے لیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور بلند آواز میں آواز لگائی کہ اے اہل خندق چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی ہے، سب ان کے گھر پہ چلو، کھانا کھاتے ہیں۔ پورا لشکر ساتھ میں آیا، اور یہ منظر دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، غور و فکر کرنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے دل ہی دل میں کہ یا اللہ، یہ تو کچھ لوگوں کے لیے ہی کھانا تھا، اور میں اتنی بڑی تعداد میں کیسے اتنا کھانا کھلا سکتا ہوں۔ لیکن معجزہ یہ ہوا کہ جب سارے صحابہ اکرام حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور اپنے ہی دست مبارک سے
لوگوں کو کھانا نکال کر دینا شروع کیا۔ ایک لشکر کھا کے گیا، دوسرا بیٹھا، دوسرا کھا کے گیا، تیسرا بیٹھا، اس طرح سے کھانا جاری تھا اور لوگ کھا کے فارغ ہوتے رہے۔ آخر کار دیکھا گیا کہ کھانا جیسے بنا ہوا تھا پہلے، سارے لوگ کے کھانے کے بعد بھی کھانا اتنا ہی موجود تھا، کیونکہ اس میں برکت تھی۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے، اس میں برکت تھی۔ دست مبارک کی برکت یہ تھی کہ کھانا نکالتے گئے اور کھانا لوگ کھاتے گئے، اور پھر بھی کھانا جیسے بنا ہوا تھا ویسے بچا ہوا تھا۔ یہ معجزہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے دست مبارک میں برکت عطا فرمائی۔ یہ ہمیں بھی اس بات سے سیکھ لینی چاہیے کہ گھر پہ کبھی بھی کوئی بھی انسان جب مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مہمان برکت لے کے آتے ہیں، اور جب تک گھر میں رہتے ہیں برکت رہتی ہے۔ تو کسی کے آنے سے گھر کی عزت، گھر کی برکت ختم نہیں ہوتی، گھر میں برکت بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ میں اگلا واقعہ آپ لوگوں کے لیے لے کے ضرور آؤں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پھر ایک میں نئے واقعے کے ساتھ آپ تک حاضر ہوں۔ ابھی کے لیے اتنا۔ اگر میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔